اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، تو اس مقدس مہینے میں جب جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جمعۃ المبارک کی تو اپنی ہی شان ہے، اپنی ہی فضیلت ہے، اپنے ہی فوائد ہیں، لیکن جب رمضان کا جمعہ ہو تو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ رمضان کی برکتیں اور جمعۃ المبارک کی برکتیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کا جو بھی جمعہ ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگے، رو رو کر مانگے، عاجزی اختیار کریں، انکساری سے مانگے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، یعنی تمام دنوں سے افضل دن ہے، اور اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی اور کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا، تو اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ بحوالہ مسلم۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ملے تو نوافل پڑھ لیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔ بحوالہ طبرانی مجموعہ الزوائد۔ روا البطرانی کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الغسل یوم الجمعۃ لا یسل الخطایا من اصول شعر انسیالا۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ بحوالہ طبرانی۔ تو ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جمعۃ المبارک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ برکات ہیں۔ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے آپ ذکر و ذکار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذ نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن
جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کی یاد میں وقت گزارا کریں، توبہ استغفار کا ورد کیا کریں، تمام خرید و فروخت کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف رخ کیا کریں، بارگاہ الہی میں رو رو کر مانگا کریں، گڑ گڑا کر مانگا کریں۔ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کر کے اللہ سے اپنی روزی کا سوال کریں، رزق کا سوال کریں، دولت کا، کاروبار میں ترقی کا سوال کریں۔ اللہ کریم آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے گا، ہر آپ کی حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کی قدر کریں۔ جمعۃ المبارک والے دن ایک ایک گھڑی بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، تو آپ ایک ایک گھڑی یاد الہی میں گزارے۔ اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ ان درود پاک میں سے کوئی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، اس درود شریف کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ جب آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے 7 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ کو ہر وہ نعمت سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ جمعہ کے دن آپ اللہ سے رحمت اور نعمت کا سوال کر کے تو دیکھیں، اللہ اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ کے سمیٹنا مشکل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ والے دن نماز اثر ادا کرنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کر کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ آپ کو اگر رزق کی ضرورت ہے تو رزق مانگے، دولت مانگے، عزت مانگے، کامیابی مانگے، کاروبار میں ترقی مانگے، اولاد مانگے۔ جن لوگوں کی اولاد نیک نہیں، بد چلن ہے، تو وہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہماری اولاد کو نیک و صالحہ بنا دے اور صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے اور نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔